ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں تین لوگ تھے، کہیں جا رہے تھے، تین دوست تھے، ٹریول پہ جا رہے تھے. میں مضمون عرض کروں گا. راستے میں آرام کا ٹائم ہوا، رات ہو گئی. آج کل تو ہم کہیں اگر ٹریول پہ جا رہے ہوں تو بہت ساری ہوٹلز، موٹیلز اور راستے میں جگہ ہوتی ہیں جب بندہ آرام کر لیتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. تو انہوں نے ایک غار ڈھونڈا کہ چلو یہیں آرام کر لیتے ہیں. غار میں صفائی وغیرہ کی، تینوں دوست آرام کرنے لگ گئے. وہ لیٹے آرام کرنے، پہاڑ کا ایک بہت بڑی چٹان جو ہے وہ گری اور اس غار کے منہ پر آ کر غار کو بند کر دیا. اب موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندر سے فون کرتے بھائی پھنس گئے نکالو، کوئی ایمرجنسی والے آ جائیں اور ہمیں ریسکیو کریں، ایسا تو تھا نہیں. تو اب تینوں دوست پریشان کہ اب اس غار سے نکلے کیسے. تو تینوں دوستوں نے مل کے مشورہ کیا. نبی پاک یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سمجھیے گا بات. تینوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرتے ہیں مگر ساتھ کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کرتے ہیں. تو پہلے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، میں اپنے ماں باپ کی بڑی میں خدمت کرتا تھا. میں جب بھی بکریوں کا دودھ دھو کر رات کو کام کاج سے فارغ ہو کر آتا تو سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا. جب تک ماں باپ کو دودھ نہیں پلاتا تھا بچوں کو نہیں پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میں تھکا ہارا لیٹ آیا، والدین کے لیے دودھ نکالا، پیش کرنے گیا تو والدین سو گئے تھے. بچے انتظار کرتے رہے مگر میں نے کہا نہیں، پہلے والدین پھر میرے بچوں کی باری آئے گی. ساری رات ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، بچے بھوکے سو گئے، ماں باپ کی آنکھ کھلی، پہلے ماں باپ کو پیش کیا پھر بچوں کو پلایا. اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے آج اس مصیبت سے ہمیں نکال دے. اس بندے نے جب یہ دعا کی وہ چٹان جو ہے تھوڑی سی سرکتی ہے، اس جگہ سے ہٹتی ہے مگر اتنی نہیں کہ وہ تینوں نکل سکیں. حدیث کے الفاظ ہیں. اب دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ، میری چچا کی ایک بیٹی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، برا ارادہ تھا میرا اس کے ساتھ مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آتی تھی. ایک بار اسی لڑکی کو کچھ ضرورت پڑی، قرضہ لینے میرے پاس آئی. میں نے کہا پیسے تو دوں گا مگر میرے ساتھ برا کام بھی کرو. وہ لڑکی بیچاری پریشان تھی، پیسے تو مجھ سے لے لیے لیکن جب اس حرام کام کی طرف میں بڑھا تو اس لڑکی نے مجھے ایک جملہ کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، یہ نہ کرو. اے اللہ، مجھے تیرا خوف میرے دل پر طاری ہوا. قابو تو پا چکا تھا، اتھارٹی بھی تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا مگر میرے مالک تیری رضا کے لیے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اے میرے مالک، اگر وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا آج اس مشکل وقت میں ہمیں بچا لے. وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی. آقا فرماتے ہیں ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں باہر نکل سکیں. اب تیسرے بندے نے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتا ہے اے میرے مالک، کرم کر دے. میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مزدوریاں کروائیں، کانٹریکٹر ٹائپ کا وہ کام کرتا تھا اور مزدوروں سے کام کرواتا تھا. کہتا یا اللہ، کام کروایا، مزدور مزدوری لے کر چلے گئے، ایک مزدور بچ گیا، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی، وہ واپس نہیں آیا. میں نے اس کے پیسے سنبھال کے رکھے، پھر سوچا آ تو نہیں رہا، اس کے پیسے کاروبار میں لگائے. اللہ تو نے برکت دے دی. اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے میری مزدوری دے دو. میں نے کہا یہ جتنے اونٹ، یہ جتنی گائیں، جتنی بکریاں ہیں سب تیری ہیں، یہ لے جا. وہ مزدور کہتا ہے کیوں مذاق کرتے ہو، مجھے میری مزدوری دے دو. تو اب اس شخص نے کیا کہا، بھائی یہ تیری ہی مزدوری ہے، جو پیسے تم بھول گئے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، یہ سارے تیرے ہیں. وہ بندہ خوشی خوشی وہ ریوڑ لے کر چلا گیا. اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چٹان اور سرکتی ہے اور یہ تینوں بندے باہر آ جاتے ہیں. اب یہ واقعہ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو سنایا. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ سب سے پہلی بات، پہلے ان تینوں اعمال پر تھوڑی تھوڑی بات، پھر میں اپنے ٹاپک پر آ جاؤں گا. پہلے بندے نے کیا کیا؟ ماں باپ کی خدمت کی. میرے وہ بچے، میرے وہ نوجوان جو یہاں موجود ہیں اور جو مجھے انٹرنیٹ پر لائیو سن رہے ہیں، جن جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو. یہ دعا کر دیں تو طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، یہ ناراض ہو جائیں تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟
ان کی خدمت کر لو تو جنت مل جاتی ہے، انہیں ناراض کر دو، ان کی خدمت نہ کرو، ان کی دل ٹوٹ جائے تو رب بھی ناراض ہوتا ہے اور جہنم مل جاتی ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں، اور رمضان کا مہینہ تو خوب ان کی دعا لینے کے مہینے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، ان کو ڈسکریج نہ کیا جائے، ان کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے۔ اگر بوڑھے ہو گئے نا، ظاہر ہے ہم جس ایج میں ہیں تو ہم میں سے جن کے ماں باپ ہوں گے وہ بوڑھے ہی ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ماں باپ کی اہمیت اس حدیث سے بتاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یعنی ماں باپ اگر بڑھاپے میں ملے ہیں نا آپ کو، یہ نعمت ہے۔ یعنی بہت کم ہی ماں باپ بچے کو خدمت کا موقع دیتے ہیں، وہی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت ہوتا ہے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی باری آئی ہے نا خدمت کی، آپ کو چانس ملا ہے خدمت کا، تو اسے سعادت سمجھنا کہ آج آپ کا پیسہ اگر ماں باپ پر لگ رہا ہے، سچ بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ مگر آج اولاد ماں باپ کو کہتی ہے میرا ہے، میں نے کمایا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ کیا ہمارے والد نے بچپن میں ہمیں یہ کہا تھا یہ میرا ہے؟ سب کچھ والد کا تھا، ہمیں نوالے کھلائے، کپڑے پہنائے، ہماری خواہشیں پوری کی۔ آج باری آئی ہے تو ہم انہیں یہ کہیں گے یہ میرا ہے؟ یاد رکھیے اولاد کا جو کچھ ہے وہ سب والدین کا ہے۔ دوسری بات، دوسرے بندے نے کیا کیا؟ گناہ کا چانس ملا تھا، چھپ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ چاہتا تو منہ کالا کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ آج ہمیں اگر کبھی گناہ کا موقع ملتا ہے، ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اچھا عجیب سی بات بتاؤں میں آپ کو، ہم سارے روزہ دار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میری بہنیں بھی شاید مجھے سن رہی ہیں، انٹرنیٹ پر بھی لوگ سن رہے ہیں۔ غور کیجئے، آج سبھی روزہ رکھ رہے ہیں، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے، آج بڑی گرمی تھی سنا ہے، تو جو لوگ پیاس سے میں مبتلا ہوتے ہیں، اکیلے کمرے میں اگر آپ میں سے کوئی ہو، بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، ان سے سوال ہے، اکیلے کمرے میں آپ بیٹھے ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی، شربت بھی ہے، فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ہے پوری دنیا میں جو اکیلے میں تھوڑا سا پانی پی لیتا ہو؟ پوری دنیا میں ایک روزہ دار بتا دیں، ساری دنیا میں، کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا، تھوڑا سا فروٹ کھا لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں افطار سے 2 منٹ پہلے بھی پانی پی لوں گا، میرا روزہ چلا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اٹ مینز رمضان میں میرا اور آپ کا بھروسہ کتنا اللہ پر ہو جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر یہی روزہ دار جب گناہ کرتا ہے تو اسے کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ برا دیکھتے وقت خیال کیوں نہیں آتا؟ برا سوچتے وقت، برا کرتے وقت، برا سنتے وقت، حرام کام کرتے وقت یہ خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ پانی پیتے وقت یاد آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح یعنی دوسرے لفظوں میں یہ روزہ میری اور آپ کی پریکٹس کرواتا ہے۔ پورا 30 دن ہم چھپ کر نہیں کھاتے پیتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہم چھپ کر گناہ کیوں کرتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، یہ اگر دھیان دل میں نقش ہو جائے نا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں نہ موبائل پر بیٹھ کر گناہ کروں، نہ ٹی وی پر بیٹھ کر گناہ کروں، نہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گناہ کروں، کیونکہ اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے نا۔ اور تیسری بات، جو شخص نے دعا کی اس نے کیا کام کیا تھا؟ ایک مزدور کی مزدوری سنبھال کر رکھی، امانت میں خیانت نہ کی۔ بہت ساری بزنس مین یہاں بیٹھے ہیں، کاروبار کریں، سچا کریں، امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس پیسے بھول جاتے ہیں، حساب کتاب میں مسٹیک ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے یار پیسے اس کے نکلتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس کو یاد نہیں ہے تو مجھے یاد کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آج دے دو، کل نہیں دے سکو گے۔ اگر وہ بھول بھی گیا تو آپ کا کام ہے اسے پہنچانا۔ لوگ بعض اوقات کاٹ لیتے ہیں پیسے، مثال کے طور پہ 25,000 200 روپے بل بنا، بھائی 25,000 لے لو بھائی، 200 ختم۔ وہ بیچارہ کہہ نہیں سکتا کچھ، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے 100-200 روپے بھی کم کروا دیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں 3 پیسوں کے بدلے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملینز اینڈ 1000 روپیز، صرف 3 پیسوں کے بدلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے، جو لاکھوں روپے کھا کے بیٹھا ہو، جو ہزاروں روپے کھا کے بیٹھا ہو، جو کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہو۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا بگاڑ تو کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے آج کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ایک دن ہوگا جو مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔
ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے، آج دے دینا چاہیے، زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں، کسی کا ہم پر نہ رہ جائے، اس کی فکر کرو، اور یہ تینوں کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اب جو میرا ٹاپک ہے وہ کون سی عبادت، جس کو مخ العبادہ کہا گیا، عبادت کا مغز وہ ہے دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے آقا فرماتے، دیکھیں نا یہ پھنس گئے تھے نا، دعا سے تو باہر نکلے، لیکن آج عجب معاملہ یہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور یہ تو مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن دعا میں دل نہیں لگتا، ہمارا دعا میں دھیان بھی نہیں ہوتا۔ آج مختصر چند باتیں عرض کروں گا کہ دعا کے آداب بھی ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات بھی ہیں، دعا کی باقاعدہ پوری رولنگز ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ دعا بھی سیکھنی پڑتی ہے، دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اچھا ایک اور عجیب بات، مثال کے طور پہ آپ سے کوئی مانگنے آئے، کوئی بیچارہ غریب ہو، آپ شاید اس کی مدد کر دیں، تھوڑے عرصے بعد پھر مانگنے آ جائے، اب تھوڑا سا اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن شاید آپ اس کی دوبارہ بھی مدد کر دیں۔ تیسری بار مانگنے آئے، پھر ہم کہتے ہیں یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے، تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ دنیا میں بار بار مانگنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی شان دیکھو، بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے، اور نہ مانگنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا نا، اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ یہ کریم کے خزانے ہیں، وہاں مانگنا پسندیدہ ہے، بندہ جتنا مانگے رب اتنا محبوب فرما لیتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں سر جھکاتے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ دعا رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی، کیا مانگے یار، ہم کئی سالوں سے مانگ رہے ہیں تو ملتا تو ہے نہیں۔ یہ بھی بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، غلطی ہے۔ دعا بیکار ہے ہی نہیں، یاد رکھیے گا۔ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں جو میں مانگوں وہ مل جائے، وہ کیوں تو ملتا نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے بیٹا مانگ رہا ہوں، ابھی تک بیٹا نہیں ملا۔ 20 سال سے دعا کر رہا ہوں، مکے میں دعا کی، مدینے میں دعا کی، فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کرائی، آپ نے کہا تھا مزار پہ جا کے دعا کرو، ادھر بھی دعا کی، بیٹا تو ملا ہی نہیں۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ نہیں مل رہا، یہ پانی پلانے والے بھائی تھوڑا سا اگر بیٹھ جائیں، ورنہ بعض اوقات شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے جائز کا ناجائز انسان سمجھ جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ تو ملا نہیں، تو پھر میں کیا مانگوں؟ اب حدیث پاک سنیے پہلے، تاکہ یہ آج کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ جو میں مانگوں وہ ملے تو ہی دعا قبول ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، دعا کرتا ہے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، جو مانگا وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کاروبار میں برکت مانگی، اولاد مانگی، کام ہو گیا، بندہ بڑا خوش، میری دعا قبول ہو گئی۔ تیسرا آقا فرماتے ہیں یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی، اس کے بدلے اجر۔ قیامت کے دن بندہ جب پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا تو اللہ سے عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ کام نہیں کیے۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھی، اس کا اجر آخرت میں ملا ہے۔ انسان ادھر تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، سب کا ثواب ادھر مل جاتا۔ تو کیا پتہ چلا کسی صورت خالی نہیں ہے دعا، آپ مانگی جاؤ، شرماؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ڈس ہارٹ نہ ہو، میری دعا کا مجھے ثمرہ مل رہا ہے، ہاں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پھر دوسری بات حدیث پاک کا مضمون ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے نا انسان پر بلا اترتی ہے، دعا انسان کرتا ہے، دعا بلا کو انٹرسیپٹ کرتی ہے، بندے پر آنے سے روک دیتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے دعا کی اور بلا کی، اور دعا انسان کی بندے پر بلا نہیں اترنے دیتی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے آج دعا مانگی جناب یا اللہ میری روزی میں برکت دے دے، کل بھی 20,000 کی سیل تھی، پرسوں بھی 20,000 کی سیل تھی، 21,000 بھی نہیں ہوئی، پھر دعا مانگی پھر 20,000 کی سیل ہے، شاید 19,000 ہو گئی۔ بندہ بولے روزی میں برکت کی دعا مانگ رہا ہوں، سیل تو بڑھ نہیں رہی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تھا دعا مانگی رہنا، رمضان برکت کا مہینہ ہے، دعا میں تو کچھ مل ہی نہیں رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی سیل 20,000 کی 30,000 ہو جائے اور دوسرے دن آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے، 10,000 بڑھنا اچھا تھا یا ٹانگ ٹوٹنے سے بچنا اچھا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ بلا مجھ پر آنی تھی، میرے گھر میں آگ لگنی تھی، اللہ نے وہ آگ ٹال دی، وہ بلا ٹال دی۔
اور میں نے جو مانگا وہ مجھے نہیں دیا تو مجھے رب کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا۔ لاجیکلی سی بات ہے، آپ کی والدہ، میری ماں، آپ کی ماں کتنا پیار کرتی ہے ہم سے، جن کی ماں ہے وہ جانتے ہیں ماں کے پیار کو۔ ماں سے جب بھی کچھ مانگا، اور خاص طور پہ گڑ گڑا کے مانگا، رو کر مانگا، ضد کر کے مانگا، ماں نے سب دیا۔ اپنا جگر کاٹ کے بھی دینا ہو تو ماں دینے کے لیے تیار ہے۔ جب میری ماں مجھے منع نہیں کرتی تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا، وہ کیسے نہیں عطا فرمائے گا؟ اٹ مینز دیر از سم تھنگ اسپیشل، کچھ میرے لیے بہتر ہے جو اس نے کیا ہے۔ میں جو مانگ رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے میرے لیے بہتر نہ ہونا۔ جب تک یہ یقین نہیں ہوگا نا، سیٹسفیکیشن نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ بڑے بیانات میں میں نے یہ مثال دی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہو، کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے ضد کرے، اس کا گلا خراب ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں پلاؤں گا، وہ رونا شروع کر دے، ضد کرنا شروع کر دے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بھلے رونے دو اس کو۔ آپ کا برابر میں کوئی دوست آپ کو کہے یار کیسے ظالم والد ہو، آپ کا بیٹا رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجھے پتا ہے میرے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، کیونکہ اب اس کو آئس کریم دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، اس کو رونے دینا اس کے لیے بہتر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، والد ہو کر آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے رب کو نہیں معلوم مجھے کب کیا دینا ہے؟ وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی طرف سے کام نہ بھی ہونا تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اچھا، اب دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں کیا ہیں، پہلے وہ تو دیکھ لیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ اب اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، آمین اللہم آمین۔ امام صاحب دعا کراتے ہیں مسجد میں، ادھر منہ ہے ادھر منہ ہے، موبائل سے کام کر رہے ہیں اور آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور بے دھیانی میں۔ آپ کا چھوٹا بیٹا، آپ توجہ سے اس کو کچھ سمجھائیں، بیٹا بیٹھو میری بات سنو، اور وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یار کمال ہے، میں بات کر رہا ہوں میری سن نہیں رہا۔ آپ کو اپنے نوکر، آپ کا ملازم آپ کی بات نہ سنے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ادھر دیکھ رہے ہو، میری بات غور سے سنو۔ آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، اللہ سے التجا کر رہے ہو، اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ خود بتائیں نا، یہ ادب ہے؟ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ پہلے تو امیجن کریں، سمجھیے دعا ہے کیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ دعا تو اللہ سے کنیکشن ہے۔ آج دنیا میں بہت بڑا کوئی شخص ہو، جس کا بڑا نام ہو، شخصیت ہو، آپ کو اس سے ملنا ہو، آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے سیکرٹری سے بات کرنی پڑتی، یار مجھے ملاقات کرنی ہے۔ نہیں بھائی ابھی نہیں، 1 مہینے بعد ٹائم ملے گا۔ اچھا بھائی 1 مہینے بعد کا ہی ٹائم دے دو۔ دیکھو ٹائم تو ملے گا مگر 5 منٹ ملیں گے، صاحب سے 5 منٹ میں بات پوری کر لینا۔ بڑا منسٹر، بڑا صدر ہو تو بہت مشکل ہے، ہر آدمی نہیں مل سکتا۔ دنیا میں کسی نامور آدمی سے ملنے کے لیے سیکرٹری چاہیے، اپوائنٹمنٹ چاہیے، ٹائم لمٹ ہونی چاہیے۔ احکم الحاکمین سے بات کرنے کے لیے کوئی سیکرٹری نہیں چاہیے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ تم بتاؤ کتنی دیر بات کرنی ہے، اٹھاؤ ہاتھ، جھکاؤ سر اور بات کرنا شروع کر دو۔ جتنی کرنی ہے کرو، اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ مگر کمال یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں جستجو کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں کرتا۔ دنیا بھر کے پاس جاتے ہیں، میرا مسئلہ حل کر دو۔ دنیا والے کیا حل کریں گے؟ سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سب سے مانگتے ہو، رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ بتائیے نا، بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ جواب دیجئے، سب مل کے جواب دیجئے۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ مصیبت دور کرنے والا کون ہے؟ جب سب دور کرنے والا، نوازنے والا اللہ ہے، پھر اللہ سے ہی مانگے نا، تو دعا میں دل لگانا شروع کر دو۔ ایک اور بڑا پرابلم دعا قبول نہ ہونے کی وجہ رزق حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو حرام کھاتا ہے نا، اس کے 40 دن کے اعمال برباد، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ اللہ سے عرض کی، مولا یہ بندہ تیری بارگاہ میں اتنا رو رہا ہے، اتنا گر گڑا رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں۔ اے موسیٰ میں نے
اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ اور اس کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ یہ کھاتا حرام ہے، اس نے جو پہنا ہے لباس یہ حرام ہے، اس کے گھر میں مال حرام ہے۔ اب بتائیے، بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے چیک تو کرو کہیں حرام تو نہیں کما رہے، کاروبار میں جھوٹ تو نہیں بول رہے، کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے۔ تھوڑا سا بھی حرام آپ کے سارے صاف ستھرے حلال مال کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ ایک بڑا سا ٹب یا بڑا سا کولر بھر دیں ٹھنڈے دودھ کا، یہ ٹینکی ہے نا، مثال دے رہا ہوں، اس ٹینکی میں ٹھنڈا پانی ہے، پاک صاف پانی ہے نا، 2 قطرے اس میں کوئی آ کر پیشاب کے ڈال دے، اب پیئیں گے آپ اس پانی کو؟ بھائی 2 قطرے ہی تو گندے ہیں نا، باقی تو سارا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ 2 قطروں نے سب کو ناپاک کر دیا۔ وہی حرام مال جو تھوڑا سا بھی ہمارے پاک مال میں ملتا ہے نا، وہ برباد کر دیتا ہے۔ تو خدا را آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت کوسچن کیا نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ میرے لیے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 لائنر آنسر دیا، بہت بڑی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد یہ بھی کرو، روزے بھی رکھو، سجدے بھی کرو، تلاوت بھی کرو، جسٹ 1 لائنر آنسر۔ آقا فرماتے ہیں اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ بس غذا پاکیزہ کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک بہت بڑا ہرڈل جو ہے میری اور آپ کی دعائیں قبول نہ ہونے کے لیے اگر کسی کا ہے تو وہ رزق حرام ہے۔ اس کو چیک کیجیے، اس کو دور کیجیے۔ اچھا پھر ایک اور پرابلم، دعا میں جلدی انسان کرتا ہے، میری دعا اتنے دن ہو گئے قبول نہیں ہوئی، تو یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے، جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے نا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا جلدی کی بات چلی ہے تو ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب کوئی فاسق فاجر گناہ گار، بہت بڑا ایک یہ سمجھے کہ سوئی نکل جائے گی۔ بعض اوقات لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یار میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرا پڑوسی ہے 1 وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، حرام کماتا ہے، یہ جو مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ چلو آج یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے۔ سنیے روایت، اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی فاسق فاجر کافر دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، کیونکہ مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں ہے، اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی حبیب، اللہ کا پسندیدہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس کا کام ابھی جلدی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے، اس کا التجا کرنا بڑا پسند آ رہا ہے، اسے اور مانگنے دو۔ اب سچ بتائیے، میں دعا کروں، اللہ فرشتوں سے فرمائے کہ اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور میں ساتھ ساتھ جلدی بھی بچاتا رہوں کہ میری دعائی قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بندو صبر رکھو، کیا معلوم رب کی بارگاہ میں تمہارا پکارنا ہی مقبول ہو رہا ہو، تمہارے درجے بلند ہو رہے ہوں، تو اللہ کے فیصلوں پر یقین آ گیا تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور دعا میں ادب یہ ہے کہ بندہ دعا جب بھی کرے نا یقین کے ساتھ کرے، بلیف ہونا چاہیے، اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور دے گا، ہیں پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں جس کو یقین نہیں نا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یقین اللہ سے مانگ رہا ہوں ضرور دے گا۔ ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، 3 سال ہو گئے، لوگ قطرے قطرے کو ترس رہے ہیں، سارے گاؤں والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو بھائی مل کر گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، ایک نوجوان بھی آیا، ہاتھ میں چھتری لے کر آیا، سارے گاؤں والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ 3 سال سے بارش نہیں ہوئی، چھتری کیوں لے کر آئے ہو؟ نوجوان کہتا ہے مانگنے کس سے آئے ہیں؟ اللہ سے مانگنے آئے نا، بارش تو دینی ہے اس نے، واپس کیسے جاؤں گا؟ کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اور ایسا ہی ہوا، دعا ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے سائے میں جاتا ہے۔ بلیف ریکوائرڈ ہے، یقین، اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں دعا کے حوالے سے، دعا کی امپورٹنس کیا ہے، دعا میں قبولیت میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ اچھا پھر آداب، خشوع و خضوع ہو،
ایک بڑا خوبصورت ادب کتابوں میں لکھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ صدقہ و خیرات کر دے. آپ نے آج دعا کرنی ہے، مثال کے طور پہ آپ سوچتے ہیں یار میرا یہ پرابلم ہے، میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے. اس کے 2-3 طریقے لکھے ہیں. پہلے تو خود پاک صاف ہو، بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو. پھر یا تو نفل پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، یا تلاوت قرآن کر لے. کوئی پہلے نیکی کرے یا صدقہ و خیرات کرے تاکہ رحمت الہی متوجہ ہو جائے اور پھر دعا کرے. دوسرا بڑا خوبصورت ادب یہ بتایا کہ لوگوں کے حقوق سے فارغ ہو کر دعا کرے. اور اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی مثال لکھی کہ ایک بندہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، بادشاہ سے مانگ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے دے دو، مگر اس کے اپنے ہاتھ سے ایک بندہ لٹکا ہوا ہے کہ بھائی میرا حق تو دے دو. کوئی پیچھے سے کپڑا کھینچ رہا ہے کہ بھائی میرے پیسے تو دے دو. بادشاہ سے وہ مانگ رہا ہے، لوگ اس کے سامنے اس سے مانگ رہے ہیں. تو فرمایا پھر تو بادشاہ نے نہیں دینا نا. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہونا ہے تو بندوں کو فارغ کر دے. بندوں کے اگر حقوق ذمے ہیں تو اس سے انسان فارغ ہو جائے، پھر اللہ سے مانگے، وہ کریم ضرور عطا فرمائے گا. تو یہ چند آداب ہیں. پھر ماشاءاللہ اوقات کی بات کریں تو جمعہ کا دن خاص طور پہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہے خاص قبولیت کا وقت ہے، مگر اس وقت دل ہی دل میں دعا مانگے. جمعہ کے دن مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جو وقت ہے خاص قبولیت کا وقت ہے. اچھا، افطار کے فوراً بعد جیسے ہی افطار کر لینا، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، فوراً دعا کریں. یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. اب اس وقت ہمیں سموسے چاہیے، شربت چاہیے. خاص قبولیت کا وقت ہے، وہ ہم بیزی ہوتے ہیں. بھائی 2 منٹ 4 منٹ دعا کر لیں پھر کھا لیجئے گا. تو یہ اوقات ضائع نہ کریں. برستی بارش کے وقت جب بھی بارش برسے نا اس وقت دعا کی جائے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور سبحان اللہ، ماہ رمضان سارا ہی قبولیت کا وقت ہے. اور خاص طور پہ رمضان کی جو راتیں ہیں، میں اور آپ سارا سال التجا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری سن لے، ہماری جھولی بھر دے. رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی وہاں سے ندا ہو رہی ہے. اب بندہ کہے لبیک مولا میں حاضر ہوں. اچھا، خاص وقت ایک اور ہے، وہ آدھی رات کا وقت. اب ماشاءاللہ سحری میں، آج تو ہم جاگ کے سحری کریں گے، ویسے سحری میں اٹھیں، یہ تہجد کے وقت. اور ایک بڑی سمجھ آنے والی بات ہے، اگر اس کو اس جذباتیت کے ساتھ لے لینا تو بہت لطف آئے گا آپ کو. کہ مثال دیتا ہوں، آدھی رات کو آپ اٹھیں اور آنکھوں میں آنسو ہوں اور والدہ کے پاس جائیں اور اپنی ماں سے کہیں کہ ماں مجھے نیند نہیں آ رہی، میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، میں قرض دار ہوں، میرا یہ پرابلم ہے. بتاؤ ماں تڑپ نہیں جائے گی کہ میرا بیٹا بستر چھوڑ کر تکلیف میں مبتلا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے. جب آپ کی اور میری ماں آدھی رات کو ہمیں اس کیفیت میں دیکھ کر ضرور ہماری مدد کرے گی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں جب اس کا بندہ تہجد کے وقت جا نماز بچھائے، اکیلے کمرے میں تہجد ادا کرے، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر آنسو بہائے اور اس سے عرض کرے، کیوں نہ مدد فرمائے گا، کیوں نہ غیب کے خزانوں سے عطائیں ہوں گی. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. میں ایک کتاب کا نام لینا چاہوں گا جو میں نے آج بیان کیا، تقریباً بیان اسی کتاب سے کیا، اور بہت خوبصورت کتاب ہے دعا کے ٹاپک پر. حاصل پرابلم یہ کہ ہم نے دعا کو کبھی اتنی امپورٹنس ہی نہیں دی کہ دعا کے بھی کچھ آداب ہیں. میں نے بہت مختصر باتیں بتائی ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد صاحب نے یہ کتاب لکھی، مولانا نقی علی خان صاحب نے. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب پر حاشیہ لکھا، اور ہماری دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بہت آسان اردو میں اس کتاب کو چھاپا، فضائل دعا کے نام سے. کمال کی کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ مقامات بھی ہیں دنیا میں، ایسے کون کون سے مقام ہیں جدھر جا کر دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ بھی لکھے ہیں اس میں. لیکن ظاہر ہے اب ایک بیان میں کتنا بیان کروں گا، تو آپ اس کتاب کو حاصل کریں. اور میں نے آج یہ ٹاپک لیا بھی اسی لیے کہ رمضان میں سب مانگتے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے، مگر طریقے سے مانگیں، آداب کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور کرم نوازی ہوگی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کے بدری ماحول کی برکتیں ہیں جہاں ہماری اس خوبصورت انداز میں رہنمائی کی جاتی ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. جن سے بن پڑے، کراچی والوں آپ خوش نصیب ہو کہ فیضان مدینہ یہی ہے. ساری دنیا کے لوگ فیضان مدینہ آ رہے ہیں. اس وقت عالمی مدنی مرکز میں 6000 سے زیادہ معتکفین ایک مہینے کے لیے موجود ہیں. نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں سے، یورپ سے، UK سے عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں، امیر اہل سنت کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا، کبھی سحری میں، کبھی افطاری میں، کبھی دوپہر، کبھی تراویح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے روزانہ فیضان مدینہ جائیں اور وہاں اللہ والوں کی برکتیں پائیں، دعاؤں میں شامل ہو جائیں. ابھی دعا کی بات چلی ہے، میں مشورہ دوں گا
ہم گھر پہ بہت اچھا افطار کرتے ہوں گے، فیضان مدینہ میں آپ کو کباب سموسے نہیں ملیں گے، پانی سے افطار کرایا جاتا ہے، شاید ایک آدھا کیلا آپ کو دے دیا جائے۔ اس کے پیچھے بھی لاجک یہ ہے، ہم بھی چاہیں تو آپ کو کہیں آپ بھجوا دیں گے کباب وغیرہ، کہ تاکہ منہ صاف رہے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے، کباب بھی کھانی ہے، سموسے بھی کھانے ہیں، اب چہرے منہ سے کتنی بھی اسمیل آ رہی ہے، پھر نماز پڑھنے جانا ہے، اب وہ تو بیٹھے ہی مسجد میں ہیں۔ تو امیر اہل سنت کا بڑا پیارا ذہن ہے کہ پانی پی لیں، ایک آدھا کیلا کھا لیں تاکہ جان آ جائے، اور نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد پھر کھانا کھائیں تاکہ منہ میں کسی قسم کے ذرات اور اسمیل نہ ہو، اس کا خیال ہمیں بھی رکھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ افطار کے وقت کم از کم 1-2 افطار آپ ضرور کریں۔ آپ وہاں آئیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور دعا مانگنی کیسے ہے، گر گڑانا کیسے ہے، آنسو کیسے بہانے ہیں، انشاءاللہ وہاں آئیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو امید رکھتا ہوں تشریف بھی لائیں گے، اور اگر آنا مشکل ہے تو روزانہ افطار کے وقت مدنی چینل پر براہ راست یہ مناظر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، افطار مدنی چینل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے آپ کے گھر میں بھی سسکیاں ہوں گی، آپ کے گھر میں بھی آنسو ہوں گے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور دعا کا سلیقہ جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور اب آخری بات مجھے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت عمل، آقا رمضان کیسے گزارتے، ہر عاشق رسول کو سیکھنا چاہیے۔ تو ایک عمل نبی پاک کا یہ تھا، ویسے تو نبی پاک ہر سائل کو، ساری زندگی میرے آقا نے سخاوت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لیکن رمضان کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جیسے تیز آندھی چلتی ہے نا، نبی پاک کا سخاوت کا دریا جو ہے رمضان میں ایسے بہتا تھا، ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ یعنی رمضان خاص سخاوت کا مہینہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، آقا نے قسم کھا کر فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنے ذہن کے بالکل جس کو پکا بٹھا لیں کہ میں نے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھے گا، یہ اللہ سے کاروبار ہے۔ بس یہ یقین مل جائے، اور پھر خوب اللہ کے دیے گئے مال میں سے اس مہینے میں خرچ کریں۔ خرچ کہاں کریں؟ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں، اپنے صدقات دیں۔ کہاں کریں؟ سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ لوگ بعض اوقات دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹیں اور ان کے اپنے پریشان ہوں۔ پہلے اپنوں کو دیکھ لیں، جو مستحق ہیں انہیں دے دیجئے۔ اس کے بعد میں ایک اور عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ عاشقان رسول کی یہ مدنی تحریک ساری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اور کس تیزی سے کر رہی ہے کہ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے جو مدرسۃ المدینہ ہیں، جس میں حفظ و ناظرہ کروایا جاتا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے کسی ایک مدرسے میں 2700 طلباء شاید نہیں دیکھے ہوں گے۔ 2700 طلباء بہت بڑی بات ہے۔ دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں، طلباء نہیں مدرسے موجود ہیں۔ اور طلباء کتنے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے 1,30,000 کے قریب اسٹوڈنٹس، بغیر کسی فیس کو جان کر خوشی ہوگی کہ 2018 کی بات کر رہا ہوں، اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 74,000 سے زیادہ، 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2 لاکھ کے قریب ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اس امت کو دعوت اسلامی حفاظ دے رہی ہے، علماء دے رہی ہے۔ یہ تو بات ہوئی ایک ڈپارٹمنٹ کی۔ دوسرا شعبہ ہمارا ہے جس کو ہم دارالعلوم ہم کہتے ہیں، جامعۃ المدینہ کہتے ہیں۔ 530 کے قریب دارالعلوم ملک اور بیرون ملک میں قائم ہیں، اور 44,000 سے زیادہ، 44,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں عالم بن رہے ہیں۔ اسلامی بھائی بھی عالم بن رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی علماء بن رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ پورا ڈپارٹمنٹ بھی بغیر کسی فیس کے چل رہا ہے۔ سال میں دعوت اسلامی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے، ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ میں نے صرف 3 شعبے بتائیں۔ جس مدنی چینل کی میں نے آپ سے بات کی، پہلے اردو میں چلتا تھا، یورپی ممالک سے ڈیمانڈ آئی کہ ہمارے بچے اردو نہیں جانتے، انگلش مدنی چینل سیپریٹ شروع کیا۔ بنگلہ دیش سے ڈیمانڈ آئی کہ بنگلہ والے اردو نہیں سمجھتے، بنگلہ چینل سیپریٹ شروع کر دیا۔ آج 3 زبانوں میں مدنی چینل چل رہا ہے، 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے۔ اور جو تھوڑا سا میڈیا کو جانتے ہیں کہ اس کے ایکسپنس کتنے ہیں،
کروڑ روپے کے اخراجات ہیں، مگر اس کا جو فائدہ ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں، روزہ نہ رکھنے والے سالوں سے روزہ نہیں رکھا مدنی چینل دیکھ کر روزہ دار بن گئے، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں۔ بچپن سے ایک جملہ سنتے تھے ماں باپ سے کہ ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے، یہ نرالا ٹی وی آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ نمازی بن رہے ہیں، بے پردہ خواتین پردہ کر رہی ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا ریولوشن ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے۔ پہلے دیکھیں میں نے آپ کو شریعت کا حکم بیان کیا ہے، ضرور اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے غریب پڑوسیوں کو دیں، مگر اس کے بعد دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ آپ کے سامنے یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ ایک اور مسکنسیپشن ہے، یار دعوت اسلامی والوں کو تو بڑا چندہ آتا ہے، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کو دینا چاہیے۔ چلیں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یقیناً چندہ بڑا آتا ہے، جب بھی تو بڑی دعوت اسلامی چل رہی ہے، لیکن خرچہ کتنا ہے اس کا صرف ایک جھلک آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خود فیصلہ کیجئے گا کہ دعوت اسلامی کو ہمیں کتنی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے 22,000 کے قریب اپروکسیمیٹلی، کم و بیش 22,000 کے قریب اجیر ہیں، امپلائیز ہیں، جن کی تنخواہ دعوت اسلامی کو دینی ہے۔ اگر میرے وہ بھائی جن کے پاس ایسا موبائل ہو جس میں کیلکولیٹر ہو، ذرا نکال لیجئے، میری بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ 22,000 افراد جن کی تنخواہ ہم نے دینی ہے، دعوت اسلامی نے دینی ہے، کتنی بنتی ہے؟ اگر کم سے کم ایوریج تنخواہ لے لیتے ہیں، اندازہ 20,000 روپے تنخواہ دیں، تو 22,000 کو ملٹیپلائی کریں 20,000 سے، تو کیا جواب آ رہا ہے؟ 44 کروڑ روپے۔ یہ ماہانہ تنخواہ ہے، ہر مہینے 44 کروڑ روپے کی تنخواہ۔ اب اس کو ملٹیپلائی کر دیں 13 سے، کیونکہ ایک تو بونس بھی دیں گے نا، رمضان میں ہمیں بونس بھی دینا ہے، تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 572 کروڑ روپیز، وہ تقریباً 6.25 ارب روپے۔ اس کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے، تو اب آپ کے سامنے روز کی تنخواہ آ جائے گی۔ دعوت اسلامی کو روزانہ 1,56,00,000 روپے کی تنخواہ دینی ہے۔ آج کا دن جو گزرا نا، ہم تو گھر پہ شاید بیٹھے ہوں یا تھوڑی دیر کے لیے باہر آپ نکلے ہوں گے، لیکن آج ایک دن گزرا تو 1,56,00,000 روپے تنخواہ کے ہمیں دینے پڑے۔ اب بتائیے، اگر پھر بھی ہم کوشش نہ کریں، آپ سے نہ مانگے، تو کیسے چلائیں گے تنظیم؟ کیسے ساری دنیا میں لے کر جائیں؟ اور ہم نے یہ رکنا نہیں ہے، یہ سفر ایسا نہیں کہ اب بس جناب 22,000 پہ رک جانا ہے۔ انشاءاللہ اور مسجدیں بنائیں گے، اور جامعہ بنائیں گے، اور مدرسے بنائیں گے، اور غیر مسلموں کو مسلمان کریں گے، اور میرے آقا کے عشق کے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے۔ ساری دنیا میں جو یو کے یورپ جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں، میں مشورہ دیتا ہوں، میں بتا کر جائیں۔ ہم آپ کو ایڈریس دیں گے، گرجا گھر خرید کر، مندر خرید کر، چرچ خرید کر، شراب خانے خرید کر، جوئے خانے خرید کر دعوت اسلامی نے آج مسجدیں بنائی ہیں۔ جہاں پہلے شیطان کی پوجا ہوتی تھی، آج رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں۔ جہاں بتوں کو پوجا کی جاتی تھی، آج اللہ کی بارگاہ میں وہاں عبادت کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ ریولوشن ہے جو دعوت اسلامی لا رہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کا ساتھ دیں؟ ہمیں اور آگے جانا ہے، تو براہ کرم میں آخری ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں وہ لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آج عباس باپو کو بھی عرض کر رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ یاد ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو سید صاحبان ہیں، اس خاندان کے وہ افراد ہیں جن کی خون پسینہ دعوت اسلامی کی بنیادوں میں ہے، اور شروع سے ماشاءاللہ یہ سپورٹر رہے ہیں۔ اور مجھے میں حضرت کو ان کے سامنے بتاتا ہوں، تھوڑے دنوں پہلے امیر اہل سنت ذکر کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جب دعوت اسلامی بنی بھی نہیں تھی تو میرے 2 دوست تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ کی رحمت سے اس میں ایک باپو کا نام لیا کہ یہ مجھ پر خرچ کرتے تھے، مجھے گاڑی دیتے تھے، میرے والد صاحب کا نام لیا کہ یہ 2 تھے جو ساتھ دیتے تھے۔ تو میں اس وقت بھی میں سوچا تھا کبھی ملیں گے تو عرض کروں گا، تو آج میں سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو آج وہ لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے امیر اہل سنت کی وہ اسٹرگل دیکھی ہے کہ کس غربت کے عالم میں اس مرد کلندر نے یہ کام کیا ہے، اور آج 37-38 سالوں میں دعوت اسلامی کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ گاڑی چل پڑی ہے، آپ کا حصہ ہے کہ نہیں، آپ کا ساتھ ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے مسجد بنانی ہو، اچھا اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بات ٹھیک ہے، مسجد مدرسہ، ہمیں یار لنگر کھلانے کا شوق ہے، ہم چاہتے ہیں کھانا کھلائیں۔ بالکل اچھی بات ہے، دعوت اسلامی روزانہ 20,000 لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ ہمارے 20,000 طلباء ہیں جو روز کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم کن کو کھلاتے ہیں؟ جن کو کھلاتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، جن کو کھلاتے ہیں وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ آپ کا کھانا 2 in 1 ہو گیا نا، کھانا بھی ہو گیا، انرجی ملی تو دین کا کام بھی ہو گیا۔ آپ چاہتے ہیں علاج کروانا، دعوت اسلامی 22,000 خاندانوں کا علاج کرا رہی ہے، جن کی جو امپلائیز ہیں
ان کا علاج ہم کرا رہے ہیں. آپ کس کا علاج کروائیں گے کہ جو ٹھیک ہو کر پھر امامت کرے گا؟ آپ علاج کریں گے وہ ٹھیک ہو کر پھر دین کی خدمت کرے گا. یہ ملٹی پلائی ہو گیا نا. علاج بھی دیندار کا کروایا تاکہ مزید آگے بڑھ کے وہ دین کی خدمت کرے. تو جو بھی نیکی کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں ہر اس شعبے میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. شام کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آج دعوت اسلامی وہاں الحمدللہ ترکی میں اور جو ہے وہ جرمنی میں شام کے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے. برما کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی برما کے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے. آپ بتائیں آپ کو کون سی نیکی کرنی ہے. 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے. ہمارے اکاؤنٹس کو چیک کرنا ہے. آئیے فیضان مدینہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ موجود ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس کی شفافیت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے دعوت اسلامی کو ٹیکس ایگزمپٹ سرٹیفکیٹ دیا. اتنا شاندار ان کا اکاؤنٹس ہے. تو اللہ کی رحمت سے ایوری تھنگ گوئنگ مینیجبل. آپ کے مشورے بھی چاہیے، آپ کی رائے بھی چاہیے اور آپ کا سپورٹ بھی چاہیے. میں امید رکھتا ہوں، شکریہ ادا کروں گا ہمارے اکبر باپو کا، ہمیشہ پیار کرتے ہیں، آج پھر بلایا ہے. اور میں ان کے توسل سے بھی عرض کروں گا کہ سب مل کر جس کا جتنا حصہ بن سکے اپنی دعوت اسلامی کو ضرور ساتھ دیں. ہمارے نگران بیٹھے ہیں، ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہیں. میں بھی ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہی سحری کروں گا. تو اگر آپ بھی میرے پاس آ کر کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. مجھے بعد میں اپنے پاس بلانا چاہیں میں پھر بھی حاضر ہوں. دیکھیں یہ برڈن ہے ہمارے اوپر. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ کام کیسے ہوگا؟ ہمیں ان علماء کی تنخواہ پوری کرنی ہے. ان کو یہ نہیں کہنا کہ چندہ نہیں ہوا آپ کو جناب تنخواہ نہیں ملے گی. وہ پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان کی مبارک راتیں ہیں، ساعتیں ہیں، اللہ ان راتوں کی ان ساعتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ مختصر صلاۃ و سلام اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. صلو علی الحبیب. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکتا کا چاند اس دل افروز سات بیلا تو سلام غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا جلوہ شان قدرت بیلا تو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شفاعت پیلا ہو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاذا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاذا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں. ماہ رمضان کی راتوں میں تیری رحمت کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. لبیک
میرے مولا تیرے بندے حاضر ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ رہے ہیں مولا، سارا سال بچنا نصیب فرما، سارا سال نمازیں پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم میں سے جو جس پریشانی میں ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج کرم کر، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، روزگار والوں کے رزق حلال میں برکت دے دے۔ اے اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ آج کے اس اجتماع کا ثواب، محفل نعت کا ثواب، بیان کا ثواب، نظر و نیاز کا ثواب، اے اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بالخصوص بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور تمام اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار، بالخصوص ہمارے یہ واڈلا اور سید صاحبان کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہمارے باپو شریف کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جس کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں مولا، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے کریم، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، تیری بارگاہ میں آداب کے ساتھ دعا کرنا نصیب فرما، اور جو مانگیں ہمارے حق میں بہتر ہو وہ سب عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ جلدی جلدی ہمیں حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، بار بار حاضریاں ہمارا مقدر فرما، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے کریم، ہمارے اکبر بھائی اور جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔